ایک شخص جو اپنے شہر سے باہر گیا ہوا تھا واپس آیا اور اسے پتہ چلا کہ اس کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ شہر کے سب سے خوبصورت مکانات میں سے ایک تھا اور وہ شخص اس گھر کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا۔ بہت سے لوگ مکان کی 2 گنا قیمت دینے کے لیے تیار تھے، لیکن وہ کبھی بھی کسی بھی قیمت پر راضی نہیں ہوتا تھا، اور اب یہ صرف اس کی آنکھوں کے سامنے جل رہا تھا اور ہزاروں لوگ جمع ہو چکے تھے، لیکن کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ آگ اتنی پھیل چکی تھی کہ اگر آپ اسے باہر بجھانے کی کوشش بھی کریں گے تو بھی کچھ نہیں بچ سکے گا، تو وہ بہت افسردہ ہو جاتا ہے۔ اس کا بیٹا دوڑتا ہوا آتا ہے اور اس کے کان میں کچھ سرگوشی کرتا ہے۔ میں نے اسے کل بہت ہی اچھی قیمت میں فروخت کیا ہے۔ پیشکش بہت اچھی تھی۔ میں آپ کا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے معاف کر دیجیے۔ باپ نے کہا، خدا کا شکر ہے یہ اب ہمارا نہیں ہے۔ تب وہ آرام سے ہو گیا اور خاموش چوکیدار کی طرح کھڑا ہو گیا، بالکل ایسے ہی جیسے دوسرے لوگوں کی طرح۔ پھر دوسرا بیٹا دوڑتا ہوا آیا اور اس نے باپ سے کہا، تم کیا کر رہے ہو؟ گھر میں آگ لگی ہے اور آپ صرف اسے دیکھ ہی رہے ہو۔ باپ نے کہا، آپ کو معلوم نہیں آپ کے بھائی نے اسے بیچ دیا ہے۔ بیٹے نے کہا، ہم نے صرف ایڈوانس رقم لی ہے، پوری رقم نہیں لی ہے۔ مجھے اب شک ہے وہ شخص اسے اب نہیں خریدنے والا۔ آنسو جو غائب ہو چکے تھے وہ باپ کی آنکھوں میں واپس آ گئے۔ اس کے دل نے تیز تیز دھڑکنا شروع کر دیا۔ اور پھر تیسرا بیٹا آیا اور اس نے کہا، وہ آدمی سے مل کے آیا ہے۔ اس نے کہا ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ گھر جل گیا ہے یا نہیں، یہ میرا ہے اور میں قیمت ادا کرنے جا رہا ہوں۔ نہ تو آپ کو معلوم تھا اور نہ ہی مجھے معلوم تھا کہ گھر میں آگ لگ جائے گی۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، جب اپنے گھر کو آگ لگتی ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور جب دوسرے گھروں کو آگ لگتی ہے تو دوسرے لوگوں کی طرح خاموش تماشائی بن کر دیکھتے ہیں۔